مشق ہے، اگر اس کی نشاندہی ہم کر لیں تو ہماری قرأت و تجوید کے اندر بہتری آ سکتی ہے، چونکہ قرآن کے الفاظ حرفوں کا مجموعہ ہے، اور حرف جب تلک ٹھیک تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوتا، ہم حروف کو ملا کر لفظوں میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ تو ہر حرف کا اپنا ایک مخرج ہے، مخرج سے مراد قدرت نے ہمارے حلق سے لے کر یہاں پر ہونٹوں تک، بلکہ ناکوں تک، جس پہ ہماری آواز کا انحصار ہے، اس میں مختلف سانچے بنا کے رکھے ہیں ان حروفوں کے نکالنے کے لیے اور ان کی تلفظ کی ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو ان حرفوں میں سے 5 حروف جن کو حروف تہجی اور قراء نے حروف قلقلہ کے نام سے، تو ان حرفوں میں قاف، طا، با، جیم اور دال ہے۔ تو ان 2 صورتوں میں دال کا بہترین مشق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے با کا بہترین مشق ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، تو با پر یہاں قلقلہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد کسب، یہاں پر ایک قلقلہ آ گیا با پر، لہب یہاں پر ایک قلقلہ آ گیا، حتب پھر ایک قلقلہ آ گیا۔ تو با کا قلقلہ سورہ تبت یدا یا سورہ لہب جس کو کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کی صورت میں آپ نے حرف با کا قلقلہ سیکھا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورہ اخلاص کے اندر جو دال کی مشق ہے نا، وہ بہترین انداز میں یہاں پر کیا گیا ہے، کہ جیسے احد، احد تو یہاں پر تا اور دال، نہ تا ہے وہ نہ دال ہے، وہ مل کر ایک الگ سے ایک حرف کا یہاں پر خیال ابھرتا ہے یا اس کی آواز بنتی ہے۔ تو جب ہم دال پڑھیں گے اور دال پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا، اور قلقلے سے مراد یہ ہے کہ آواز کو روکنا نہیں، آواز کو پھینکنا ہے، پلٹانا جس کو کہتے ہیں۔ جیسے قل هو اللہ احد، احد پڑھا تو تا بن گئی، احد ایک دال پڑھنا ہے، احد تو 3-4 دال بن جائے گی۔ تو کئی دالیں نہیں بنانی، ایک دال ہے، اس دال میں آواز کو پلٹا کر قلقلہ کرنا ہے۔ تو احد میں دال کی مشق ہے، پھر اس کے بعد صمد میں دال مشق ہے، اور لم یلد میں تیسری بار جو ہے دال کی مشق ہے، پھر یولد میں 5ویں بار جو ہے دال کی مشق ہے، پھر اس کے بعد احد میں 5ویں دفعہ جو ہے یہاں پر دال کے از خود جو ہے مشق موجود ہے۔ تو حروف قلقلہ سیکھنے کے لیے یہ بہترین 2 صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کہ جب حروف قلقلہ پر وقف کریں گے یا وہاں پر اگر ساکن ہوگا تو پھر اس صورت میں آواز کو پلٹا کر پڑھنا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف 5 حروف ہیں، جس کے یاد رکھنے کی خاطر مجموعی طور پر قراء نے اس کو قطب، ہم عموماً قطب، ابدال کا لفظ، افراد کا لفظ، مرشد کا لفظ، صوفیہ کرام کے جو مراتب ہیں، تو قطب، پھر جد، جد اعلیٰ، آپ کے جد امجد، میرے آبا و اجداد، جس کے جد کی جمع جو اجداد ہیں، تو قطب و جدن، قطب جدن کے نام سے قطب اور جدن، قاف طا با۔ تو ان حرفوں پر ہم نے جب بھی رکنا ہے، وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، تو وہاں پر ہمیں قلقلہ کرنا ہے اور آواز کو پلٹا کر بتانا ہے، ورنہ اس حرف کا حق اور اس کی آواز نہیں بنے گی۔ تو ان حرفوں کی جو ہے یہاں پر مشق کی اشد ضرورت ہے، اور اس کو خیال کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور علی ھذا القیاس جو ہے یہاں پر اسی سورۃ الفلق کے اندر جو ہے وہ قاف کے 2-3 مشقیں ہیں، اور اگر ہم فلق پر، خلق پر، تو قاف کا بھی یہاں پر آرام سے جو ہے مشق موجود ہے۔ پھر اس کے بعد عقد ہے، حسد ہے، جس طرح احد ہے، یلد ہے، یولد ہے، احد ہے۔ تو ان لفظوں میں جس طرح دال کے مشق جو ہے یہاں پر موجود ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہیں، اور اس مشق سے جہاں پر
یہ حرفوں کا تلفظ ٹھیک ہوگا، وہاں پر حرفوں کو جوڑ کر پڑھنا بھی ہمیں از خود آئے گا۔ تو اس پر خیال اور معمولی دھیان کر کے کہ یہاں پر قل هو اللہ احد غلط، قل هو اللہ احد درست، لم یلد غلط، لم یلد درست، ولم یولد جو عموماً ہم پڑھتے ہیں غلط پڑھا جو جاتا ہے، ظاہراً تو دال سی لگتا ہے لیکن دال مکمل ادا نہیں ہو گئی، تو ولم یولد۔ اسی طرح احد، احدن احد غلط، احد تو دال کو پڑپڑا قلقلہ کی شکل میں پلٹا کر آواز کو پھینک کے پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں دال کی آواز مکمل طور پر ہم سے ادا ہو جائے گی۔